بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے۔ قابل احترام صدر اجلاس حضرت مولانا مفتی معز الدین صاحب دامت برکاتہم، اسٹیج پر تشریف فرما تمام علماء، حفاظ و مفتیان کرام، سامعین کرام، میری مائیں اور بہنیں اور عزیز طلبہ، پیشرو مقررین نے اچھے انداز میں آپ کو علم، تعلیم اور اپنے عقیدے کو محفوظ رکھنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور ان کے مشن کو لے کر چلنے کی تلقین کی۔ علم صحیح معنوں میں وہی ہے جو انسان کی صحیح رہنمائی کرے، ورنہ شعر کے اندر بتایا گیا کہ یہ غلط راستے پر ڈال سکتا ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اور خصوصاً ہمارے اسلام کے خلاف جتنی تحریکات ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے عزیزم مولوی عمران صاحب نے بتایا کہ آدمی دو چیزوں کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے، ایک جہالت کی وجہ سے، ایک غربت کی وجہ سے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ غریبی وہ کفر تک پہنچا دیوے، اور جہالت بھی اسی راہ پر کام کرتی ہے۔ لہذا صحیح راستے کو اختیار کرنے کے لیے ہمیں دونوں لائن کی محنت کرنا ہے، اور حدیث کی بعض کتابوں میں اشارات ملتے ہیں کہ غربت اصل میں دو روٹی دو بوٹی کی غربت نہیں ہے، بلکہ مال حاصل کرنے کی جو بھوک ہے وہ مراد لی گئی ہے۔ آدمی کا پیٹ دو روٹی دو بوٹی کے لیے محنت نہیں کر رہا ہے، بلکہ مال کو جمع کرنے کی جو بھوک ہے وہ اس کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ جیسے کہ ہمارے عزیز محترم مولانا معز الدین صاحب نے فرمایا کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے اخراجات کو بڑھانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، اور اس کو پورا کرنے کے لیے حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں، ہر چائے در گھسیٹ، عام باشد یا کبھی۔ تو یہ اس طریقے سے آج بہت سی چیزیں غلط راستے پر چل رہی ہے۔ آدمی پیسے کے لیے اپنے ایمان کو بھی کاد الفقر ان یکون کفرا، کفر کے بھی در پر جا کر پیسے کو حاصل کرتا ہے۔ اس کے لیے ہم کو علم صحیح کی ضرورت ہے۔ علم صحیح آدمی کو صحیح راستہ بتاتا ہے اور اپنے عقائد کو درست بھی کرتا ہے۔ یہ بچوں کے ذہن میں ان مدارس کی تعلیم صحیح علم کو پیوست کرتی ہے اور ان کے عقیدے کو محفوظ کرتی ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر جو نظام قائم ہے وہ ہمارے خلاف بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک کی قومی تعلیمی پالیسی کا بھی ماحول بہت خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ نشانہ ہم ہی لوگ ہیں۔
آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، جو پالیسی بنائی جا رہی ہے اس میں ہر بچے کو جو ہندوستان میں رہتا ہے اس کو 12ویں تک تعلیم حاصل کرنا لازمی۔ اگر ہمارا بچہ 9ویں پڑھ کر مدرسے میں داخل ہوتا ہے تو وہ لوگ آبجیکشن لیں گے، تمہارا بچہ ہمارے اسکول میں پڑھتا تھا کہاں گیا؟ اگر ہم بولتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے چلا گیا ہے، وہ کہیں گے کہ ہم کو مدرسہ معلوم نہیں، ہمارا یہ قانون ہے، پالیسی ہے، ان کو 12ویں تک پڑھانا ہے۔ اگر ہم معقول وجہ بتاتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ پھر وہ سزاؤں کا بھی ایک معاملہ سامنے لا سکتے ہیں، اور پھر ان کی جو تعلیمی پالیسی ہے ہمارے مذہب کے اوپر ایک حملہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ آندھرا پردیش اور دوسرے علاقے میں جو تعلیم کی کتابیں دی گئی ہے اس میں فاسد عقائد کو ڈال کر ہم مسلمان بچوں کو بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ ایک کتاب کے اندر جو 4 فرشتے ہمارے بہت زیادہ مشہور ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور ملک الموت حضرت اسرافیل علیہ السلام، ان 4 کے نام کو بدل کر کسی اور کو نام دے دیا گیا اور ہمارے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے۔ اور ہندوستان کی تاریخ تو آپ سمجھ رہے ہیں کتنی بدلتے چلے جا رہی ہے، نہ جانے کتنی چیزوں کو بدل گیا۔ ہم بچپنے میں پڑھتے تھے، ہمارے آزادی کے جو رہنما تھے 15 سے 20 نام ہم جانتے تھے، آج ہمارے بچے اسکول میں پڑھنے والے صرف مولانا ابوالکلام آزاد کا نام جانتے ہیں۔ تو اس ذہن کو بدلنے کے لیے اور اس سے محفوظ رہنے کے لیے ان مدرسوں کی جو ابتدائی تعلیم ہے، جو ان کے عقائد کو پختہ کرتی ہے، ان کو دینا نہایت ضروری ہے۔ وہ اپنا کام کریں گے لیکن ہم اپنے بچوں کی اس تربیت کے اندر اپنے آپ کو لگائیں۔ ہمارے بزرگوں کی ابھی سب سے بڑی محنت یہ ہے کہ مدارس کا نظام دوسرے نمبر پر، یہ مدرسہ رابعہ للبنات ایسے مکاتب کو پہلے نمبر پر ترقی دی جائے، کیونکہ ان بچوں کو وہ تعلیم دی جاتی ہے جو اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، عقائد کی تعلیم ہے اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کی تعلیم۔ جیسے کہ ہمارے عزیز نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے خاندان کی فکر کی تھی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، انہوں نے تفصیل بتائی۔ ایک نبی آج سے صدیوں سال پہلے، زمانہ بہت پاک اور صاف تھا، گھرانہ نبی کا تھا، ایسے فواحش اور برائیوں کا دورہ نہیں تھا، اپنے بچوں کی فکر میں ہے کہ تم کس کی عبادت کرو گے۔ آج زمانہ کیسا پریشان کن، کیسی برائیوں سے بھرا ہوا ہے، آج ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ بڑھ جاتی۔ ان بچوں کی دینی تربیت کرنا ہر مسلمان کا اور ہر سرپرست کا ایک کام ہے اور ذمہ داری ہے۔ یہاں تک کہنا چاہیے کہ اسلامی ایک حکم ہے، قرآن سے ثابت ہے، اور ہر کوئی ذمہ دار ہے اپنے ماتحت کا، اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا۔ یہ مدرسہ چھوٹا سی ہے لیکن کون سی تعلیم دی جاتی ہے؟ بنیادی تعلیم دی جاتی ہے، ان بچوں کے دماغ میں پیوست کر دیا جاتا ہے اور ان کا دماغ بہت صاف ستھرا کیچ کر لیتا ہے، پھر کبھی مٹتا نہیں۔ لکھا گیا ہے کہ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپنے میں علم حاصل کیا ہوا ایسا ہوتا ہے جیسے پتھر پر نقش کر دیا جائے، اور یہ بچے آگے چل کے ہمارے معمار بنیں گے۔ انہی بچوں سے قصر زندگی تعمیر ہوتے ہیں، یہی بچے ہمارے خواب کی تعبیر ہوتے ہیں۔ اور آج ماحول کو بدلنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ مولانا نے اشارہ کر دیا ہے، لیکن وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کے دماغ میں وہ تعلیم بھر دی جائے، یہ آگے چل کے ہمارے ہمنوا بنے۔ وہ فرعون کی غلطی نہیں کرنا چاہتے۔ فرعون نے بچوں کو قتل کر دیا، یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ وہ لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کرتا تھا، لڑکیاں پیدا ہوتی تھی ان کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اس نے غلطی کی۔ اگر اس زمانے میں کالج بنا کر وہ اپنی تعلیم بچوں کو دیتا تو وہ بچے تعلیم حاصل کر کے آگے چل کے اس کے ہمنوا
اس کا سیدھا ہاتھ اور اس کی فوج کے سپاہی بنتے۔ آج کے دور کے ہمارے جو ہم کو اچھا نہیں سمجھتے، ان بچوں کو قتل نہیں کر رہے ہیں، لیکن دماغ میں ایسی تعلیم بھر دیں گے، اگر اس کے وہ پابند ہو گئے تو آگے چل کے ہمارے گھر سے وہ ہماری مخالفت کریں گے، ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے اور اسلام کو مٹانے کے شہدائی بن جائیں گے۔ لہذا ان کے ذہن میں ان چھوٹے مدرسوں میں داخل کر کے اسلامی بنیادی تعلیم داخل کر دی جائے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری، ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ان مدرسوں کو استحکام عطا کیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ مکاتب کے نظام بڑھیں گے تو ان کے اخراجات بڑھیں گے۔ مولانا محی الدین صاحب نے کہا کہ شادیوں کے اخراجات کو کم کیا جائے، ہمارے تہوار کے اخراجات کو کم کیا جائے، اپنی جتنی مصروفیات ہیں، مشغولیات ہیں، اس میں ہم اپنے پیسوں کو پس انداز کر کے اپنے اسلامی نظام کو مضبوط کرنے کی ہم کوشش کریں۔ ضرورت نہیں ہے بہت بڑے حال میں لاکھوں اور کروڑوں روپیہ خرچہ کر کے اپنی معمولی سی شان بھگارنے کے لیے۔ اس سے بڑی چیز ہوگی کہ ہم اسلام کو استحکام کرنے کے لیے اپنا ایک ایک پیسہ دیں تاکہ اسلام مضبوط ہو، اور یہی آج شکل ہے۔ ہم مدارس کے ساتھ ساتھ مکاتب کو استحکام دینے، مضبوط کرنے، ان کے اندر جو اخراجات ہیں، معلمین کی تنخواہیں ہیں، ان کے پارے ہیں، سپارے ہیں، کتابیں ہیں، وہاں کے پٹرے ہیں، وہاں کے تمام اخراجات کو ہم اگر لے کر چلیں تو مکاتب کا نظام مضبوط ہوگا، جس کی بنیاد پر ہمارے بچوں کے ذہن میں اسلامی بنیادی تعلیم پیوست ہو جائے گی۔ وہ آگے چل کے ارتداد کی تعلیم سے، ارتداد کی راہ سے اور غلط عقیدوں سے محفوظ رہیں گے۔ یہ ہماری آج کی ذمہ داری ہے۔ میں درخواست کروں گا تمام لوگوں سے، خصوصاً اس علاقے میں ہمارے بچوں کی دینی تربیت کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اور تمام مدارس کو، تمام مکاتب کو خوب استحکام اور مضبوطی عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو ان کے استحکام کے لیے قبول فرمائے، کہنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔